کیا آپ جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ صرف ایک عظیم محدث، فقیہ اور مفتی ہی نہیں تھے، بلکہ اردو کے ایسے عظیم شاعر بھی تھے کہ آج بھی اہل ادب ان کی شاعری کو حیرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کیا شان ہے اعلیٰ حضرت کی، جس شخصیت نے 1300 سے زائد کتابیں تصنیف کی، وہی شخصیت جب نعت لکھنے بیٹھی تو ایسے اشعار کہے کہ عشق، علم اور ادب ایک ہی جگہ جمع ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت کی شاعری کا پہلا منفرد کمال یہ ہے کہ آپ نے باقاعدہ کسی شاعر سے شاعری کی تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن اس کے باوجود آپ کا کلام اردو نعتیہ ادب کا شہکار بن گیا۔ اور خود اعلیٰ حضرت اس راز کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، یعنی رہے احکام شریعت ملحوظ۔ گویا آپ کی شاعری صرف جذبات کا اظہار نہیں بلکہ قرآن و سنت کی روشنی میں ڈھلی ہوئی شاعری ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ایک اور حیرت انگیز کمال یہ ہے کہ عام شاعر ایک شعر میں ایک ادبی صنعت لاتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعض اشعار میں ایک ہی وقت میں کئی ادبی خوبیاں جمع ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ شعر ملاحظہ فرمائیے، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا۔ اس ایک شعر میں کم از کم 3 ادبی خوبیاں موجود ہیں۔ نمبر 1، تجنیس ناقص۔ خلق یعنی اخلاق اور خلق یعنی صورت، دونوں الفاظ سننے میں قریب ایک جیسے ہیں لیکن معنی الگ الگ ہیں۔ دوسری خوبی اقتباس، کیونکہ عظیم کا لفظ قرآن کریم کی آیت وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور تیسری خوبی حسن تقسیم، یعنی دونوں مصروں کی ترتیب، الفاظ اور انداز نہایت متوازن اور دل نشیں ہیں۔ یہی تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کمال ہے۔ عام شاعر اگر ایک شعر میں اتنی صنعتیں جمع کرے تو شعر بوجھل محسوس ہونے لگتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاں قاری لطف تو محسوس کرتا ہے مگر صنعت کا بوجھ ہرگز محسوس نہیں کرتا۔ ایک اور شعر دیکھیے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یہاں مٹ گئے، مٹتے، مٹ جائیں گے، مٹا، مٹے، سب ایک ہی مادے سے ہیں، اس لیے یہ صنعت اشتقاق کی بہترین مثال ہے، اور ساتھ ہی اعداء کے مٹنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے کے ہمیشہ باقی رہنے کا حسین تقابل بھی موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور شعر ملاحظہ فرمائے، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا۔ یہاں رد شمس اور شق القمر جیسے عظیم معجزات کی طرف نہایت خوبصورت انداز میں اشارہ کیا گیا ہے، جسے علم بلاغت میں صنعت تلمیح کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک اور امتیاز یہ ہے کہ ان کی شاعری میں صرف عشق ہی نہیں بلکہ قرآن، حدیث، فقہ، عقیدہ اور ادب بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اس لیے ان کا مشہور نعتیہ دیوان حدائق بخشش صرف نعتوں کا مجموعہ نہیں بلکہ اردو ادب کا ایک عظیم شاہکار سمجھا جاتا ہے۔ کیا شان ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، انہوں نے شاعری کو شہرت کا ذریعہ نہیں بنایا بلکہ اسے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور دین کی تبلیغ کا ذریعہ بنایا۔ اس لیے ان کے ہر شعر میں علم بھی ہے، ادب بھی، عقیدہ بھی اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو بھی۔ آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سب سے بڑی انفرادیت یہ نہیں کہ وہ ایک عظیم شاعر تھے بلکہ یہ ہے کہ وہ ایک عظیم عالم دین ہوتے ہوئے بھی شاعری کو قرآن و سنت کا آئینہ بنا گئے۔ ان کے ہاں الفاظ صرف سجے نہیں بلکہ ہر لفظ علم، عشق اور ادب کا ترجمان بن گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری ایک صدی گزرنے کے بعد بھی تازہ، مؤثر اور دلوں کو گرما دینے والی محسوس ہوتی ہے۔ ان کی نعتوں سے ملتا ہے عشق شہ کونین ہمیں، عشق شہ کونین ہمیں، ان کی نعتوں سے ملتا ہے عشق شہ کونین ہمیں، ان کی نعتوں سے ملتا ہے عشق شہ کونین ہمیں، کیوں نہ مل کر گاتے رہے ہم نغمہ اعلیٰ حضرت کا، کیوں نہ مل کر